عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں حالیہ دنوں ایک ایسی پیش رفت سامنے آئی جس نے نہ صرف بین الاقوامی تعلقات بلکہ جنوبی ایشیا کی داخلی سیاست کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات نے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ بظاہر یہ مذاکرات دو طاقتوں کے درمیان تنازع کم کرنے کی کوشش تھے، مگر ان کے اثرات سب سے زیادہ انڈیا میں محسوس کیے گئے، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کو غیر معمولی تنقید اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ معاملہ اب صرف ایک خبر نہیں، ایک مکمل سیاسی بیانیہ بن چکا ہے، جس کے اثرات طویل عرصے تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات کو ایک بڑی سفارتی پیش رفت قرار دیا گیا، کیونکہ ایک طویل عرصے سے ایران اور امریکہ کے تعلقات شدید کشیدگی کا شکار تھے۔ پاکستان کا بطور ثالث سامنے آنا ایک اہم موڑ سمجھا گیا، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے بھارت میں سیاسی طوفان کھڑا کر دیا۔ نہ صرف سیاسی حلقوں بلکہ سفارتی ماہرین نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیوں ایک ایسا ملک جو خود کو ابھرتی ہوئی عالمی طاقت قرار دیتا ہے، اس اہم عالمی عمل سے باہر رہا۔ بعض تجزیہ کاروں نے یہاں تک کہا کہ یہ بھارت کے لیے ایک مس ڈپلومیٹک اپرچونٹی تھی، جس نے اس کی عالمی حیثیت پر سوال کھڑے کر دیے۔ بھارت میں سب سے شدید رد عمل انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے سامنے آیا۔ کانگریس کے رہنما جے رام رامیش نے سخت لہجے میں کہا کہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور بھارت عالمی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وشو گرو بننے کے دعوے صرف تقریروں تک محدود ہیں، حقیقت میں بھارت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ان کے اس بیان کو دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی تقویت دی اور اسے حکومت کی کمزوری قرار دیا۔ اسی جماعت کے دیگر رہنماؤں نے بھی نریندر مودی کو ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ حکومت نے عالمی تعلقات کو صرف امیج بلڈنگ تک محدود کر دیا ہے، جبکہ حقیقی سفارتکاری میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت نے بڑے بڑے عالمی دوروں اور تقریبات کو تو ترجیح دی، مگر اصل سفارتی مواقع کو ضائع کر دیا۔ آل انڈیا ترنمول کانگریس کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا۔ اس جماعت کے رہنماؤں نے کہا کہ مودی حکومت نے بھارت کو عالمی سطح پر خاموش تماشائی بنا دیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کا اس کردار میں آنا بھارت کی سفارتی ناکامی کا واضح ثبوت ہے اور یہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی سنجیدہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق محض بیانات اور دعووں سے عالمی اثر و رسوخ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بائیں بازو کی جماعتوں خصوصاً کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی خارجہ پالیسی غیر متوازن ہو چکی ہے اور اس میں واضح سمت کا فقدان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت عالمی معاملات میں سنجیدہ اور مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کا خمیازہ اب ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ معروف سیاستدان ششی تھرور نے اس صورتحال کو سفارتی دھچکا قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اپنی حکمت عملی پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ ان کے مطابق صرف دعوے کرنے سے عالمی اثر و رسوخ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے مستقل اور مؤثر سفارتی اقدامات ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض آزاد تجزیہ کاروں اور سابق سفارتکاروں نے بھی وزیر اعظم مودی کی پالیسیوں پر سوال اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے حالیہ برسوں میں اپنی غیر جانبدار خارجہ پالیسی کو کھو دیا ہے اور اب وہ عالمی تنازعات میں مؤثر ثالث کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ کچھ نے یہاں تک کہا کہ مودی حکومت نے اسٹریٹجک اٹانومی کو کمزور کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی نریندر مودی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف صارفین نے طنزیہ انداز میں انہیں پروکلیمڈ وشو گرو کہا، جبکہ کچھ نے لکھا کہ بھارت عالمی سیاست میں اپنا اثر کھو رہا ہے۔ کئی پوسٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بڑے بیانیے بناتی ہے، مگر عملی طور پر ناکام رہتی ہے۔ کچھ صارفین نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا اس سطح پر کردار ادا کرنا بھارت کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ کچھ ناقدین نے مودی پر اخلاقی کمزوری کا الزام بھی عائد کیا، جبکہ دیگر نے ان پالیسیوں کو ایونٹ بیسڈ ڈپلومیسی قرار دیا، یعنی ایسی حکمت عملی جو صرف بڑے ایونٹس تک محدود ہو اور مستقل اثر پیدا نہ کر سکے۔ مزید یہ کہ بعض حلقوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی سفارتکاری اب امیج ڈرائیون ہو چکی ہے، جس میں حقیقت سے زیادہ تشہیر پر زور دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی اور حکومتی حامیوں نے ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت ایک خود مختار خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے
اور ہر عالمی تنازع میں شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان کا کردار وقتی ہو سکتا ہے، مگر بھارت کی عالمی حیثیت مضبوط اور طویل المدتی ہے۔ ان کے مطابق مودی حکومت نے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو بہتر بنایا ہے، اور ایک واقعہ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جہاں تک خود نریندر مودی کے رد عمل کا تعلق ہے، تو انہوں نے براہ راست سخت جواب دینے کی بجائے ایک محتاط اور سفارتی حکمت عملی اپنائی۔ اپنی حالیہ تقاریر اور بیانات میں انہوں نے زور دیا کہ بھارت دنیا میں امن، ترقی اور استحکام کے لیے ایک ذمہ دار طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اپنی خارجہ پالیسی میں خود مختار ہے اور کسی دباؤ کے تحت فیصلے نہیں کرتا۔ بعض ذرائع کے مطابق انہوں نے اندرونی سطح پر سفارتی حکمت عملی کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی، تاکہ مستقبل میں ایسے مواقع ضائع نہ ہوں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مودی کے اس رد عمل کے پیچھے بڑھتا ہوا سیاسی دباؤ واضح نظر آتا ہے۔ اپوزیشن مسلسل اس معاملے کو اٹھا رہی ہے، جبکہ عوامی سطح پر بھی سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر سیاسی تقسیم مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں ہونے والے ایران امریکہ امن مذاکرات ایک عالمی سفارتی پیش رفت ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت کی داخلی سیاست میں ایک بڑا بحران کا سبب بھی بن گئے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ہونے والی تنقید، مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانات، سوشل میڈیا کا دباؤ اور حکومتی دفاع، یہ سب مل کر ایک پیچیدہ، متحرک اور نہایت دلچسپ سیاسی منظر پیش کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، یہ دیکھنا نہایت اہم ہوگا۔ کیا بھارت اپنی خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی لائے گا؟ کیا نریندر مودی اس بڑھتی ہوئی تنقید کا مؤثر جواب دے پائیں گے، یا یہ معاملہ مزید شدت اختیار کرے گا؟ ایک بات واضح ہے کہ عالمی سفارتکاری کا ہر قدم اب صرف عالمی سطح تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کے اثرات براہ راست داخلی سیاست، عوامی رائے اور سیاسی استحکام پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم اور فیصلہ کن پہلو ہے۔